اور آپ نے جھوٹ بولنا نہیں کہا، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا۔ اس کا مطلب جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا، جھوٹ کبھی کبھی آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے جسم، جس طرح آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ یا آپ بکنگ کر رہے ہیں ہوٹل کی اور انہوں نے کہا کہ ہاؤ مینی ایڈلٹس، آپ نے کہا 2 ایڈلٹس 2 بچے، حالانکہ وہ بچہ نہیں، وہ تو بڑا ہو گیا کہ الاؤڈ ویٹ ہوتا ہے فرض کرو 20 kg، تو ہم چھپا چھپو کے بیگ پیچھے رکھ کے نا ایئر لائن پہ، ایئرپلین پہ اسپیشلی یا ٹرین پہ، تو ہم 30 kg لے جاتے ہیں گھما پھرا کے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں بڑے بہادری سے۔ پورا سوشل میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے، پورا واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ایوری ون۔ کیا آپ نے کہا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل خیرا الا فاصمت۔ حدیث جو ہے نا، قرآن حدیث کا فائدہ کا کمال یہ ہے اور اعجاز اور میریکل یہ ہے کہ 2-3 لفظ ہوتے ہیں اور آپ ہزاروں معنی قیامت تک نکالتے چلے جائیں، مختصر بات۔ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہ ایک رسم اور ایک ریچول رہ جاتا ہے، روزے کی حقیقت اور روح اور اسپرٹ اس کو نہیں ملتا۔ گویا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی 3 چیزوں کے روزے کی، کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ اور اپنی جائز خواہش، میاں بیوی کی جو خواہش ہے اس کا روزہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج زبان کا روزہ، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف اس کا نہیں ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، ایٹیٹیوڈ کا بھی ہے۔ ہم نے اس حدیث پر بھی بات کی تھی کہ اگر رمضان میں کوئی تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے لڑائی نہ کرو، اس کو جواب نہ دو، کوئی گالی دے گالی کا جواب گالی سے نہ دو، کوئی سخت بات کرے سخت بات کا جواب سخت بات سے نہ کرو، بلکہ اس کو کہہ دو انی امرؤ صائم، میں کیا ہوں، روزے سے ہوں بھائی، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں سخت بات نہیں کر سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا۔ یہ روزے کا زبان کی۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں یا روزے میں نہیں کرو اس کے بعد میں کرتے رہو، بلکہ دس از اے ٹریننگ کہ یہ ساری زندگی میں پورے 12 مہینے میں یہ عادت ہماری بن جائے، کیونکہ یہ سارے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ تو زبان کے روزے میں کیا بات آئے گی، یعنی جو ہمارے روزے کے کمپلیٹ ہونے کے لیے اور قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا روزہ۔ غیبت نہیں کرنا، بیک بائٹنگ، پہلے بھی ہم بات کرتے رہے اس کے اوپر۔ چغلی نہیں کرنا، کوئی ایسی بات پھیلانا جس سے مسلمانوں میں کیا انسانوں میں فساد پھیلے، کوئی ایسی خبر پھیلانا، کوئی ایسی چیز وائرل کرنا، کسی ایک آدمی نے دوسرے کے بارے میں باتیں کی وہ آپ اس کو جا کے بتاؤ، اس کی ادھر بتاؤ، لگائی بجھائی کرنا، اور اس پہ مرد بھی طاق ہوتے ہیں، عورتیں بھی بہت یہ کام کرتی ہیں، تو اس سے فساد ایک دوسرے کے اندر پھیلا، چاہے وہ صحیح بات ہی ہو۔ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، کسی آدمی سے سخت بات کرنا، گالی دینا، گندی زبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیس المؤمن بالکذاب، مومن بہت جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، ولا بالطعان، طعنے دینے والا نہیں ہوتا مومن، یو ڈیڈ دس، یو آر دس، یو آر دس، تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو یہ نہیں۔ ولا الفاحش، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، گندی باتیں، نامحرم عورتوں کے بارے میں، غیر عورتوں کے بارے میں باتیں، گندے جوکس، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا اگر ایسا کر رہا ہے تو ہی از ناٹ اے پراپر مومن۔ اور ولا البذی، آپ نے فرمایا تھا بےہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، نیچ باتیں جو عام اسٹریٹ لینگویج گندے لوگ گندے لفظ استعمال کرتے ہیں، ایون سم آف ویری کامنلی یوز ورڈز ان انگلش یا اردو میں، جو آدمی کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن ایسی، مومن بہت نرم زبان، شائستہ، جس سے ذرا سی بھی کسی کو تکلیف نہ ہو وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، یعنی روزے کے بارے میں خاص کہا کہ جو جھوٹ بولے اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ نے جھوٹ بولنا نہیں کہا، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا۔ اس کا مطلب جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا، جھوٹ کبھی کبھی آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے جسم، جس طرح آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ تو وہ اس پر جو ہے نا وہ ایک صاحب نے رشتہ بھیجا، کہیں ہمارے بزرگ سناتے تھے،
تو رشتے میں جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی لڑکا کیا کرتا ہے تو انہوں نے کہا لڑکا جو ہے ٹمبر کا بزنس کرتا ہے. کہ بھائی زبردست ہے. انہوں نے شادی کر دی تو ہی لکس لائک گڈ بزنس. بڑا جب شادی ہو گئی تو پتہ لگا کہ وہ مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا. ٹھیک ہے, ٹمبر بزنس. اب یہ کہنے کو تو کہہ رہے میں نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن جھوٹ. ہمارے ایک اور صاحب تھے, تو ان سے اگر کسی نے پیمنٹ لینی ہوتی نا, if someone wanted to have money from him when he was a creditor, مال بیچتے تھے, اور وہ فون آتا تو ان کا جو سیکٹری تھا نا وہ اس کو اشارہ کر دیتا ان صاحب کو کہ وہ تھے حاجی صاحب داڑھی واڑی سب, تو جھوٹ تو بولنا نہیں تھا انہوں نے. تو وہ ان کو آدمی اشارہ کر دیتا جی فلاں کا فون ہے, ہی از آسکنگ فار منی. تو وہ نا سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ایسے کر کے, تو وہ آدمی فون پہ کہتا صاحب سیٹ پہ نہیں ہے, تو اٹس رائٹ, ہی از ناٹ آن سیٹ. اب یہ ہم نے تو مذاق کر لیا, لیکن یہ حدیثوں میں کثرت سے ہے. یہ جو بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے, جھوٹ کرنا نہیں ہے. اب جھوٹ کی صورتیں کیا ہوتی ہیں, میں تھوڑی سی صورتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بولا کہ جی میری تو جو ہے نا سلمان صاحب سے بات ہو گئی, حالانکہ نہیں ہوئی تھی. میں نے بولا جی یہ چیز خدا کی قسم میں نے یہ 100 پاؤنڈ کی لی ہے, حالانکہ میں نے 100 پاؤنڈ کی نہیں لی ہوتی, میں نے 50 پاؤنڈ کی. یہ تو سب کو پتہ ہے نا جھوٹ. لیکن ایک جھوٹ جو ہم سب اس کو ریئلائز نہیں کرتے جب ہم کمیونیکیشن میں جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے کسی کام کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے, فار اے جاب, فار اے ڈگری سم تھنگ, اور میں جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہوں. کسی سے کہہ کے فیک سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہوں یا بنوا لیتا ہوں, یا ایکوائر اے فالس ڈگری, فالس سرٹیفکیشن. تو یہ سارا جھوٹ ہے, اور یہ اس جھوٹ کے نتیجے میں جو جاب یا جو ڈگری آپ لیں گے وہ ساری خراب اور بے برکت ہو جائے گی. اسی طرح فالس آئیڈینٹیفیکیشنز, جھوٹ ہے سارا. فالس بینک سٹیٹمنٹس, فالس سرٹیفکیشنز, یہ ساری چیزیں جھوٹ میں آتی ہیں. آپ نے کوئی فارم بھرا کاؤنسل کا یا کسی گورنمنٹ کسی چیز کا ویب سائٹ پہ, اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں کتنا وقت ہو گیا, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. آپ نے جھوٹ لکھ دیا اور آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں پکڑا جائے گا. آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ نے آف پیک ٹکٹ لے لیا, پیک میں بیٹھ گئے, کوئی نہیں آیا. آپ نے غلط ٹکٹ لے لیا, بچہ تھا, بلکہ اس پہ میں قصہ بھی سناتا ہوں کہ بچہ تھا اور آپ نے اس کا he was an adult اور آپ نے بچے کا ٹکٹ لے لیا. یا آپ بکنگ کر رہے ہیں ہوٹل کی اور انہوں نے کہا کہ ہاؤ مینی ایڈلٹس, آپ نے کہا 2 ایڈلٹس 2 بچے, حالانکہ وہ بچہ نہیں, وہ تو بڑا ہو گیا. ٹکٹ 12 ایج. اچھا اس پر میں قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ہمارے بزرگوں میں جن سے لاکھوں لوگوں نے آج تک فائدہ اٹھایا ہے اور اسلام کی عظیم تحریکیں اور اصلاح کے امام تھے, یہ حضرت فرماتے تھے تصوف اور تزکیہ اس کا مطلب نہیں ذکر کر لو, تلاوت کر لو, اللہ اللہ کر لو, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن وہ سب چیزیں بیوٹیفیکیشن کے لیے خوبصورت, اصل نہیں ہے. اصل دین یہ ہے کہ گناہوں سے, جھوٹ سے اور دھوکے سے اور ہر کبیرہ گناہ سے بچو. تو ان کے ایک مرید خلیفہ بلکہ رشتہ دار تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ, جو بہت بڑے عالم, جنہوں نے 17 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی. تو وہ حضرت سے ملنے آئے تھانہ بھون, جو حضرت کا علاقہ انڈیا میں تھا, اور اپنے بیٹے کو بھی لائے. تو حضرت نے اور باتوں میں پوچھا کہ بھئی یہ صاحبزادے جو ہیں آپ کے بیٹے, ان کی ایج کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی ایج جو ہے وہ 13 ایئرز ہے, 13 سال. تو حضرت نے فرمایا آپ ٹرین پہ آئے. کہاں ٹرین پہ آئے. اچھا زمانہ کا برٹش کالونی کا زمانہ گزرا ہے. The British Empire, they actually captured India. They were not just rulers. لیکن اس کے باوجود اب وہ زمانہ ہے, اس میں ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو ظالم ہے, ہم تو پیسے. ان کی ٹرین چل رہی ہے, گورنمنٹ وہ ہے, گورنمنٹ آف برٹش ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹکٹ کتنا لیا آپ نے بیٹے کا. کہا حضرت ہاف ٹکٹ. حضرت نے کہا آپ کو تو فل ٹکٹ لینا چاہیے تھا, بیکاز ہی ٹرنڈ 13, تو آپ نے ہاف کیوں لیا. تو انہوں نے کہا حضرت بس ابھی 13 کے ہوئے ہیں, کوئی اتنا نہیں ہے. حضرت نے کہا ابھی ہوئے نہیں, جس دن ٹکٹ لیا اس دن 13 کے تھے کہ نہیں. کہا حضرت بالکل تھے. تو کہا کہ یہ تو تم نے دھوکہ کیا مخلوق سے, تم نے دھوکہ کیا اور یہ ٹکٹ آپ کا آدھا حرام ہو گیا, اور آپ کو تو میں نے خلافت دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کرو, لوگوں میں بیان کرو. آپ کی تو اپنی اصلاح نہیں ہوئی, آپ نے کبیرہ گناہ کر رہے ہو, مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہو, تو آپ تو لوگوں کو بھی دھوکہ دو گے. تو اپنی خلافت اور اجازت لے لی ان سے, کہا کہ آپ اس کے لائق نہیں ہو کہ آپ لوگوں کا بیان کرو. اور نہیں دی, یہ نا کہ توبہ کرنے کے بعد مہینے 2 مہینے بعد دے دی نہیں بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو
کہ دے دو جا کے. حضرت ایک مرتبہ جا رہے اسٹیشن پہ تو جو ویٹ الاؤڈ تھا, ناؤ دس وی آر آل ڈوئنگ اٹ, کہ الاؤڈ ویٹ ہوتا ہے فرض کرو 20 kg, تو ہم چھپا چھپو کے بیگ پیچھے رکھ کے نا ایئر لائن پہ, ایئرپلین پہ اسپیشلی یا ٹرین پہ, تو ہم 30 kg لے جاتے ہیں گھما پھرا کے, اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں بڑے بہادری سے کہ میں نے تو بڑا کمال کا کام کیا, دیکھو ذرا میں نے تو ان کو نا چکما لگا دیا, 20 kg الاؤ تھا, میں 30 kg لے آیا ہوں. ناؤ دس 10 kg حرام گناہ کبھی. تو حضرت تھے تو وہ ٹرین پہ جا رہے تھے, اور ناؤ اگین دس از برٹش انڈیا, آپ کہہ سکتے ہو کہ جی وہ تو ہم سے نہیں. تو حضرت نے کہا کہ وہ جو سامان الاؤڈ تھا اس سے زیادہ ہو گیا, تو حضرت خود اس کے پاس چلے گئے, کلی کے پاس, وہ جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے, اور اس کو بولا کہ بھی میرے پاس اتنا ویٹ ایکسیس ہے, اس کے پیسے لے لو. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا نہیں جی ہم آپ کو سارے جانتے ہیں, آپ بہت نیک آدمی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ جائیں. تو اب ہم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ویری گڈ بھائی, اس نے کہہ دیا ٹھیک ہو گیا. تو حضرت نے اس کو کہا کہ کیا آپ کو اتھارٹی ہے یہ کرنے کی کہ ایکسیس ویٹ کسی پیسنجر کو دینے کی, آپ میرے لیے کر رہے ہو؟ ابھی سوال ہم میں سے کون کرتا ہے؟ تو حضرت نے اس کو کہا, اس نے کہا کہ حضرت اتھارٹی تو نہیں ہے. تو حضرت اس نے کہا کہ لیکن آپ فکر نہ کریں, جو ہے نا آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. حضرت نے کہا اگلے اسٹیشن پہ اگر کوئی اسٹیشن ماسٹر ہے, اس نے کہا ویٹ ایکسیس ہے, کہا نہیں میں آگے بھی کہہ دوں گا. حضرت نے کہا اس سے آگے کہا میں جتنے اسٹیشنز آ رہے ہیں نا میں وہاں پر آپ بتا دیتا ہوں کہ ان کو کچھ نہ کہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. حضرت نے کہا اور اس سے آگے کیا ہوگا؟ کہا اس سے آگے کا کیا مطلب؟ کہا آخرت میں کیا ہوگا, جب اللہ کے سامنے بات جائے گی کہ میں نے مخلوق کو دھوکہ دے کر زیادہ کیا تھا, وہاں بتا سکتے ہو تم؟ اور وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں یہاں پر کیا بتاؤں. یہ ہمارے بزرگ تھے, اور اس کو کہتے ہیں اصلاح, کہ بھائی جھوٹ جب بولنا ہے تو کسی سے, مخلوق, مسلمان, غیر مسلم, جانور, بچے, کسی سے نہیں بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, آپ بیٹھے تھے, عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, تو ایک عورت آئی اور وہ اس کا بچہ جیسے بھاگ رہا ہوگا, تو بچہ بھاگ رہا تھا, تو آپ نے اس عورت نے اس بچے کو بلایا, اس کو کہا کہ تعال اعطیک التمر, کہ آؤ میں کھجور دوں گی تمہیں. اس زمانے میں جو سویٹ کینڈی ہوتی تھی وہ کھجور ہی تھی, یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں. تو آپ نے اس سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا واقعی تم کھجور دو گی اس کو؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس ہے, میں دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم نے نہیں دینی ہوتی کھجور اور تم اس کو بلاتی تو تم جھوٹوں میں لکھی جاتی. تو کسی کو بہلانے کے لیے, بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کو بھی جھوٹ میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کی عادت نہ بن جائے, اور یہ جھوٹ ہو جائے گا جھوٹ کی. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کوئی بنایا ہوا لطیفہ سنا رہے ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایک آدمی جا رہا تھا, لیکن آپ ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسے ہوا تھا اور لوگ وہ سچ سمجھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ویل لہ, اس کے لیے ہلاکت اور تباہی, وہ بربادی ہے, الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. پورا سوشل میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے, پورا واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا, ایوری ون. کیا آپ نے کہا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے؟ جسٹ دس, یو گاٹ اے میسج اینڈ جسٹ فارورڈنگ اٹ, اور فارورڈنگ اٹ میس ٹو دا گروپس. بہت اچھی بات لگ رہی ہے مجھے, صحیح لگ رہی ہے. اور اسپیشلی اگر وہ کسی انسان کے خلاف ہو, اٹس اے نیگیٹو میسج, کہ مولانا راحیل صاحب جو ہے نا وہ تو اوپر سے ایسے بنتے ہیں, اندر سے ایسے ہم نے ایک دفعہ ان کو رات میں ایسے دیکھ لیا تھا, تو آپ نے جناب چلو جی 100 آدمیوں کو وائرل کر دیا, نہ ان سے پوچھا نہ دیکھا. اور اگر بالفرض کوئی غلط کر بھی رہا تھا تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے چوکیدار اور ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کے عیب پھیلاؤ. میں نے تو شروع میں بتایا نا کہ یہ بھی حرام ہے, فساد پھیلانے کے لیے سچ بات کو آگے پھیلانا. تو یہ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھائی اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے اس کی, یعنی ہاؤ ڈو وی ٹرین. ایک تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم روزے میں یہ کام کریں تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہے, سخت خطرے میں ہے وہ روزہ ہمارا. اللہ فرما رہے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے روزے کی, جھوٹ بول رہے ہو. اب یہ جو عادت ہماری گھٹی میں پڑ گئی ہے, اور ہر وقت کی عادت ہے بھئی جو چیز آئے نیکی کر فیس بک میں ڈال, ہے جی, آگے پھیلاؤ, ہر بات لوگوں کو بتاؤ, اور آگے اچھی نیگیٹو باتیں پھیلاؤ, یہ خراب ہو گیا, وہ خراب ہو گیا, پاکستان میں بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش میں, یو کے میں, کہیں بھی ہیں, یہ اس نے وہ خراب کیا, اس نے, یہ ہماری عادت ہے. اب اس کو روکے کیسے؟ اس کو روکنے کا نسخہ بھی حدیث میں.
ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مینٹور دنیا کا کوئی نہیں تھا. آپ سے بڑا انسان کی کریکٹر بلڈنگ کرنے والا انسان کوئی دنیا میں نہیں تھا. آپ سے زیادہ حکیم اور وزڈم والا آدمی کوئی نہیں تھا جس نے انسانوں کو پتھروں کو سونا بنا دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. وہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. شاعر کہہ رہے ہیں کہ حالی الطاف حسین حالی, جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کو اللہ کے نبی نے ریسرکٹ کیا, زندہ کیا, اور وہ دوسروں کو زندہ کرنے لگ گئے, داعی بن گئے دین کے. تو وہ اس کا نسخہ آپ نے فرمایا خاموشی. کیا ہے جی؟ You need to practice silence for a couple of for a considerable time, maybe many days, maybe many months, maybe some year. چپ رہنے کی عادت. ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک چپ 100 سکھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ما ان ندمت على السکوت مرة ولقد ندمت على القول مرارا. میں چپ رہنے پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا کہ چپ رہ گیا, لیکن بولنے پر بہت مرتبہ شرمندہ ہو کہ کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی. اور کتنی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کتنے سالوں کے ریلیشن ہمارے ختم کر دیتی ہیں, کتنے سالوں کا فائدہ ختم کر دیتی ہیں ایک غلط بات کہنے سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل خیرا الا فاصمت. حدیث جو ہے نا, قرآن حدیث کا فائدہ کا کمال یہ ہے اور اعجاز اور میریکل یہ ہے کہ 2-3 لفظ ہوتے ہیں اور آپ ہزاروں معنی قیامت تک نکالتے چلے جائیں. مختصر بات, یا تو صحیح بات اچھی بات کرو یا چپ رہو بس. اچھی بات کا کیا مطلب ہے؟ جس بات کا دین یا دنیا میں کوئی بینیفٹ ہو. اب بینیفٹ نہیں ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بیٹھے ہیں جی, وہ یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, وہاں کیا ہے, یہ آپ نے کیا پہنا ہو, یہ کہاں سے لیا, فلاں کہاں ہے, سامنے فلاں آدمی جا رہا ہے, کہاں سے آیا. بھائی کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی؟ اعمال ضائع کرے, ذکر میں زبان لگا لے, جنت کے محل بنتے رہیں گے. آپ نے فرمایا, دوسری حدیث میں آپ نے اور وضاحت فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا چپ رہنے سے بہتر ہے اور چپ رہنا غلط بات کہنے سے بہتر ہے. تو اگر اب یہ اس کا اصول کیا ہے کہ یو ہیو ٹو پریکٹس فار اے سرٹن آف ٹائم. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب فرماتے تھے کہ کوئی بات کہنے سے پہلے چند سیکنڈ سوچ لیں, اور اس کی عادت بنانے میں بہت ٹائم لگے گا. یہ باتیں 100 دفعہ سننی پڑیں گی, پھر تھوڑی سی عادت بننی شروع ہوگی کہ یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے. سب سے پہلے سوچیں کوئی نقصان تو نہیں ہے, میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا, کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا, میں عیب تو نہیں پھیلا رہا, اس سے نیگیٹو بات تو نہیں کر رہا, اس سے اللہ کو کوئی گناہ کی بات تو نہیں کر رہا, ایسی خام خواہ ٹائم پاس کرنے کے لیے فضول بات تو نہیں کر رہا. میں کر رہا ہوں تو چپ ہو جاؤں. چپ عادت بنائیں, سنتے رہے, لوگوں کو سنتے رہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, بہت سارے بزرگ وہ بیٹھتے بھی ہیں, امام ہوتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نوجوان اپنی ادھر ادھر کی باتیں مار رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ہاتھ میں لے کے نا مسکرا کے چپ سنتے رہتے. جب بولتے ہیں تو منہ سے موتی نکلتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چپ رہنے کی عادت ڈالو, ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے حکمت کے موتی نکالے گا. لیکن چپ رہنا ضروری ہے کچھ عرصے کے لیے. یہ پریکٹس کرنا کہ میں کب تک چپ رہوں, چپ جب بولنے کا وقت ہے بولنا اس کو چپ. زیادہ اچھا یہ دنیا میں جو آرٹ آف لسننگ ہے, جو بزنس کمیونیکیشن میں یہ بتاتے ہیں کہ ہو از اے گڈ اسپیکر. To be a good speaker, you have to be a good listener first. If you're not a good listener, you always want to speak, you can't be a good speaker. تو اور وہ listening کے rules ہیں کہ attentive listening کرنا, چپ کر کے سننا, اگلے کی بات کو سمجھنے کے لیے سننا, distractions کو ختم کرنا, bias ختم کرنا, چپ رہنے کی عادت. تو اس کی ہم عادت بنائیں. اور جن مجلسوں میں زیادہ زبان کے گناہ ہو رہے ہیں, ابھی رمضان ہے نا, رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے نا اس کام کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو رمضان میں ہم اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ. آج کی بات کا جو خلاصہ ہوا, جو میں نے بات عرض کی آپ حضرات کے سامنے رکھی, وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور خواہش کا نہیں ہے, بلکہ روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہے, دل کا بھی ہے. اور زبان کے روزے میں وہ سارے گناہ جو عام طور پہ ہیں وہ رمضان میں اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنا, دھوکہ کرنا, چوری کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, کسی کو عیب لگانا, کسی مسلمان کا, کسی انسان کا دل توڑنا, اور گندی بات نکالنا, بے حیائی کی باتیں زبان سے کرنا, یہ سارا زبان کے گناہوں میں داخل ہے. اس کی مشق کے لیے ہمیں خاموشی کی مشق کرنا
اور دوسروں کی عزت کو اپنے دل میں بٹھانا اور اپنے آپ کو اللہ والوں کی خدمت میں کسی بزرگ کے نیچے کسی اچھی جماعت کے ساتھ جوڑ لینا تاکہ وہ جو اچھی صفات ہیں وہ ہمارے اندر آنا شروع ہوں۔ بھئی رمضان کا وقت ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، بھئی کوشش کریں کچھ 3 دن 10 دن کی جماعت میں جو ہے نا جانا ہو جائے، اس سے بڑی مشق ہو جائے گی، آپ کا رمضان محفوظ ہو جائے گا۔ 10 دن 3 دن آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے، وہ پورے مسجد میں گزریں گے آپ کے رمضان۔ آج ہمارے مفتی صاحب حدیث سنا رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جو ہے رمضان میں نا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت زیادہ وقت وہ ہے مسجد میں گزارتے ہیں۔ تو رمضان میں اپنے مسجد میں بیٹھنے کا وقت بڑھا دیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے اچھا کہ میرا بھی انشاءاللہ آج ارادہ ہے عشرے میں 10 دن جانے کا، میرے ساتھ جانا کہ سبحان اللہ، میں انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو آپ حضرات کو بھی میں کہوں کہ بھئی اس کی کوشش کریں کہ رمضان جو ہے یہ دیکھیں کہ کیا رمضان ہمارا ایکسیپشنل گزر رہا ہے، کیا عام دنوں سے ہٹ کر ہمارا روٹین اللہ کے قریب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، تو فکر کی کوشش کریں، ہو رہا ہے تو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔